بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے اور آہستہ آہستہ میچ جو ہے وہ بہت ہی کلوز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آخری 5-7 اوور کا میچ جس طرح وقت ہوتا ہے تو ایک ایک بال بہت قیمتی ہوتی ہے، ایک ایک سکور بڑا قیمتی ہوتا ہے، وکٹ پہ نظر ہوتی ہے، امپائرز بڑے انڈر سٹریس ہوتے ہیں کہ کیونکہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ ساری سچویشن اور پھر تماشائیوں سے بھرا اسٹیڈیم جو ہے، ان کی نظریں بھی ایک ایک بال پہ ہوتی ہیں اور ایک ایک لمحے پہ ہوتی ہیں، ایک ایک شاٹ پہ ہوتی ہیں، تو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی سچویشن ہے، کافی کم ہے، اور سب سے زیادہ جو پریشر ہوتا ہے اس وقت وہ اس ٹیم پہ ہوتا ہے جو کپتان جس کی ٹیم جیتنے کے قریب ہو لیکن لمحہ بلمحہ سچویشن تبدیل ہوتی جا رہی ہو۔ یہی اس وقت صورت ہے پاکستان پالیٹکس کی۔ پاکستانی سیاست میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب بھی الیکشن ہوں گے وہ جیت جائیں گے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے، کسی بھی کو بھی، نہ اپوزیشن کو یا ان کی اپوزیشن کو شبہ ہے، نہ ہی کسی ہمارے اداروں کو شبہ ہے، نہ ہی غیر ملکی طاقتوں کو، نہ ہی غیر ملکی سفارت خانوں کو، کسی کو بھی اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف آرام سے یہ میچ جیت جائے گی، اور ان کے مد مقابل 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، اب تک کی اسٹڈی کے مطابق، اب تک کی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق۔ لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو توڑا جائے، مروڑا جائے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اتنا پریشر ڈالا جائے، اتنا ظلم کیا جائے کہ پوری طاقت استعمال کر لی جائے، حکومتی مشینری کی پوری طاقت استعمال ہو، اور عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وکٹری کو روکا جا سکے۔ اور جو سب سے اب اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ ہے مراسلہ سرکار پوری ڈٹی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں، اور کسی بھی طریقے سے نااہل ہو جائیں، وہ پالیٹکس سے باہر ہو جائیں، اور یا پھر اگر عمران خان نااہل نہیں ہوتے تو پھر پوری پارٹی کو فارغ کر دیا جائے۔ لیکن اس میں میں کہتا ہوں کہ مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے۔ باجوہ صاحب کا بھی یہی خیال تھا، وہ تو چلے گئے، اور اب اسی پروگرام کو لے کے بڑھ رہی ہے ہماری مراسلہ سرکار، 14 جماعتی اتحاد اس پہ سر دھڑ کی بازی لگائے بیٹھا ہے۔ اب یہ نئی اسٹریٹجی آئی ہے اور اس میں ایف آئی اے کو، پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے بڑے بے دریغ طریقے سے۔ فواد چودھری صاحب سے اس کا آغاز ہوا، اب شیخ رشید صاحب جو ہیں اس وقت وہ اسی طرح سمجھے کہ ان کو ڈان کی طرح، جیسے ڈان فلم میں ہے، کراچی پولیس بھی چاہ رہی ہے ان کو لے کے جانا، اسلام آباد پولیس، مری پولیس، یعنی ہر پولیس جو ہے وہ مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہو گئے کہ ان کو ذرا دھر لیا جائے، کیونکہ وہ بھی ضمنی الیکشن ہوگا تو وہ لڑیں گے تو وہ جیت جائیں گے، لہٰذا ان کو بھی ان کو بھی سبق سکھانا ہے۔ تو سبق سکھانے کے لیے اس وقت رانا صاحب فل موڈ میں ہیں، اور مریم صاحبہ الحل اعلان بہاولپور میں کہہ چکی ہیں کہ جناب بالکل اب کوئی رعایت نہیں ہوگی، وہ اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر چکی ہیں۔ اب کل جو ہوا، پہلے تو وہ ذرا بتا دوں، اس کے بعد خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے، کیا خان صاحب اس طرح سے قابو آ جائیں گے؟ نہیں، انہوں نے بھی بہت سارے آپشن جو ہے وہ کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہر طرح کی صورتحال میں کھیلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہر طرح کی صورتحال، اور وہ انہوں نے کہا کہ میدان میں نے خالی نہیں چھوڑنا۔ پہلے تو ذرا سچویشن آپ کو بتا دوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ 3-4 معاملات میں ان کو فارغ کروانا مقصود ہے عمران خان صاحب کو۔ نمبر 1، توشہ خانہ کا پروسیس بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس میں ان کو سمن کیا ہوا ہے، اور ہر صورت میں کہا گیا ہے کہ آپ آئیں۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے، 7 فروری، اور اسی تاریخ کو 7 فروری کو ہی کل جماعتی کانفرنس میں ان کو بلانا مقصود تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں گے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں گے یا پھر وہ اٹینڈ کریں گے، فرد جرم عائد کروائیں گے۔ یہ اس وقت دلچسپ صورتحال ہے، لیکن ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے میڈیکل چیک اپ ہوگا اس کے بعد فیصلہ کروں گا، لیکن وہ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، بنی گالہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ پولیٹکس کا دوبارہ سے آغاز کریں گے، اور تمام مقدمات کا وہ سامنا کریں گے۔ یہ ان کے قریبی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کے ہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ توشہ خانہ، اب توشہ خانہ کا حال یہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ پڑا ہے،
اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور یہ قومی راز ہے، توشہ خانہ کے معاملے کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا، اور ابھی تک توشہ خانہ کا ریکارڈ 1947 سے لے کے آج تک نہیں منظر عام پہ آیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے متعلق جتنے بھی تحائف تھے وہ سارے کے سارے بمائے تصاویر ہر جگہ دستیاب ہیں۔ نمبر 1 توشہ خانہ۔ دوسرا فارن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ تھا، وہ بھی معاملہ لٹک گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ججمنٹ آئی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پوری ججمنٹ پڑھنے سے پہلے ہی مٹھائیاں تقسیم کر دی گئیں، اور اس میں بھی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، فوری خطرہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور سپریم کورٹ سے ہو کے پھر فائنل ہوتا ہے۔ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا، پھر فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اس پہ کرے گی، سپریم کورٹ میں ظاہر ہے پورے کا پورا موقع دیا جائے گا، اگین ایک لمبا پروسیس ہے، اس لیے اس کا بھی رزلٹ فوری نہیں آ رہا۔ دوسرا ایک اور کیس ہے، اور وہ ہے مبینہ طور پہ جو ہے ان کی عمران خان صاحب کی بیٹی کا والا معاملہ اٹھایا گیا کہ ان کے بچے کتنے ہیں۔ اس کے لیے پہلے سنگل بینچ سن رہا تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب۔ اچھا یہ کیس پہلے بھی آیا تھا، لیکن یہ پہلے کیس اس کو غیر سنجیدہ قرار دے کے اس کو فارغ کر دیا گیا تھا اور اس کو نئی اہمیت دی گئی تھی۔ اب پھر وہی کیس دوبارہ آ گیا ہے، اب اس پہ لارجر بینچ بن گیا ہے، لہٰذا اس معاملے میں چونکہ جو لاسٹ جواب آیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو جواب دیا عمران خان صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا دیا وہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہے، اس لیے اب یہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا، اب اس کیس کا کوئی کیس کو اس بنیاد پہ ان کا ڈسکس کیا جائے یا پوچھا جائے۔ لیکن وہ لارجر بینچ بن چکا ہے، اور اس پہ اب نظریں ہیں اس وقت 14 جماعتی اتحاد کی اور مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کہ اس کیس میں ان کو دھر لیا جائے۔ لیکن یہ اس پہ بھی اگین میں کہوں گا کہ ہنوز دلی دورست ایک پورے کا پورا ٹرائل ہونا ہے، پورے کا پورا ایویڈنس ریکارڈ ہونا ہے، پھر اس کو ثابت ہونا ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا فورم باقی ہے، تو انتخابات آ چکے ہیں، انتخابات آئے کہ آئے، تو اس لیے جی یہ ایک ہے۔ دوسرا کل جو کیا گیا فل ڈوز دی گئی، فواد چوہدری صاحب وہ اپنی گرفتاری کے سارے احوال بتا چکے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، رو پڑے، اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب رو پڑے، ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کیے ہیں، طلال چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں، سب کے سب کر رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اتنا عرصہ گرفتار رہے، ہم تو نہیں روئے، تو یہ فوری رو رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز آپ کو حیران کن طور پہ، ابھی بھی جو 14 جماعتی اتحاد ہے، مسلم لیگ نواز خاص طور پہ، وہ ابھی بھی یہ کہتی ہے، وہ ابھی بھی اس بات کو بہت پروموٹ کرتی ہے اور پروپیگنڈا کی حد تک کہ ان کو ابھی بھی سہولت کار ان کے موجود ہیں، ان کو سہولتیں مل رہی ہیں، ان کی فوری ضمانتیں ہو جاتی ہیں، یہ فوری طور پہ باہر آ جاتے ہیں، یہ بات بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ اس کے بعد اگلا ایک جو کیا گیا، فواد چوہدری صاحب منسٹر کالونی میں رہتے تھے، شہزاد وسیم، ڈاکٹر شہزاد وسیم لیڈر آف اپوزیشن ہے سینٹ میں، ان کو بھی گھر ملا ہوا ہے، لیڈر آف اپوزیشن کو ملتا ہے، تو ان کے گھر میں فواد چوہدری صاحب رہتے تھے، تو کل وہ گھر بھی منسٹر انکلیو میں، وہ بھی گھر سیل کر دیا گیا، اور نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے، ایون ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا، اور کیونکہ وہاں پہ فواد چوہدری صاحب رہائش پذیر تھے اور ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب کا اپنا بھی گھر ہے، اس لیے انہوں نے ان کے اپنے گھر نام الاٹ ہوا تھا، وہ انہوں نے دیا تھا فواد چوہدری صاحب کو، تو وہ گھر بھی کل سیل کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ارکان پارلیمنٹ کو بھی کل جو پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ ہیں، اس میں فرق حبیب صاحب اور دیگر ان کے پارلیمنٹ لاجز کے جہاں پہ وہ مقیم تھے، ان کے بھی تالے توڑ دیے گئے، سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور قبضہ لے لیا گیا۔ حالانکہ اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے قانون اور آئین کے مطابق، اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جب اگلے الیکشن ہوتے ہیں، اگلے ممبرز آ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ خالی کروا لیے جاتے ہیں، یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے، کیونکہ درمیان میں 90 دن کا گیپ ہوتا ہے۔ تو لیکن اس بار کیونکہ فروخ حبیب صاحب بھی اس میں اس ریڈ لسٹ میں شامل ہیں، جن کو ذرا طبیعت جن کی صاف کرنا مقصود ہے، حماد اظہر صاحب کی طبیعت صاف کرنا مقصود ہے، اور لاہور سے میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، باقی ہیں جتنے بھی ایکٹیو لوگ ہیں، ان کو ذرا سبق سکھانا مقصود ہے، اس لیے ان پہ کسی بھی وقت رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں میدان میں، اور ان کی بھی لسٹ لاہور پولیس، محسن نقوی صاحب اس بارے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور بہت باریک واردات کرتے ہیں، بہت زیرک آدمی ہیں، خاموشی سے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز چل رہی ہے پراپر، اور ساری صورتحال، اور یہ اس لیے کہ جتنے بھی بولنے والے لوگ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی بولنے والے لوگ ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ
ہر طرح کے سچویشن میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی سچویشن کے لیے، اور اب وہ اپنی توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی پلان رکھا ہوا ہے کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور وہ بڑے کلیئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے گرفتار کر لیا جائے یا مجھے الیکشن نہ لڑنے دیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کمپین چلوائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ان کی جماعت ہے، اور وہ بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ ہیں یا نہیں ریس میں، لیکن ان کی جماعت ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ اس کی بھی الیکشن کمپین، اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو انہوں نے مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا کے رکھ دی ہیں، اور جیسے ہی کوئی ایسی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو الیکشن کمپین کے دوران ان کے پھر ویڈیو ریکارڈ جو ہیں، وہ ویڈیو میسیجز ہیں، وہ چلا کریں گے، اور وہ کافی لمبی لمبی تقریریں بھی ہیں، پوری تقریریں 20 منٹ کی، 30 منٹ کی، وہ ریکارڈ کافی ساری ریکارڈ کروا کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ چیز چل رہی ہے، جبکہ دوسری جانب یہ تو ہے صورتحال پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے نہیں ٹوٹ رہی، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے بالکل بھی۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا اصل میں مقابلہ ہے۔ مسلم لیگ نواز ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی ہے، پنجاب میں وہ بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے الیکشن میں۔ دوسرا، مریم صاحبہ کو اندر سے یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے، پارٹی کے اندر سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اور وہ فوری طور پہ اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو دبا دیا جائے، معاملات کو کنٹرول کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب دونوں ہی ہیں جی ہاٹ کیک کہنا چاہیے۔ وہ آتے ہیں، میڈیا ان کو کور کرتا ہے، سنتا ہے، ٹاک شوز میں جاتے ہیں، وہ بھرپور قسم کی تنقید کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب تو بہت اوپنلی کر رہے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا پارٹی کی سینئر نائب صدارت سے، اور ان کو پھر بلا کے ذرا منت سماجت کی گئی کہ یہ سچویشن اس وقت، حالات ایسے نہیں ہیں، مریم صاحب ابھی آئی ہیں، اور ابھی آپ تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، ذرا تھوڑا سا صبر کر لیں، اپنے فیصلے کو ذرا تھوڑا سا ہولڈ کر لیں۔ پھر ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، پھر وہ واپس آئے، میڈیا میں کوئی ہلکی پھلکی گفتگو بھی کی، لیکن اب انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ پارٹی ہوتا بالکل نہیں لیں گے، اور مسلم لیگ نواز میں فی الحال وہ کہتے ہیں میں رہوں گا۔ اس کی ایک ریزن ہے، کیونکہ وہ اگر مسلم لیگ نواز چھوڑتے ہیں، ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی پروجیکٹ ہے البتہ، تو وہ پیرالل دونوں چل رہے ہیں، لیکن لاہوری گروپ سے، جو پوٹھواری گروپ ہے، پنڈی گروپ ہے، وہ ناراض ہے، اور چودھری نثار علی خان صاحب پہلے ہی آ چکے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب، مزید کچھ ارکان ایسے ہیں جو کہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وہ مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں واپس آیا، کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ واپس آئیں اور پارٹی میں آئیں، واپس اجلاسوں میں آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں واپس آ گیا تو پھر مریم صاحبہ کو کھل کے اپنا کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور دوسرا اگر میں واپس آیا تو اگر میں بیٹھا تو پھر اختلاف ہوا کرے گا، اور اختلاف ہوگا تو تلخی بڑھے گی، لہٰذا کافی وسیع و عریض قسم کے آپس میں اختلافات ہیں، اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب والا معاملہ ہے، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی، وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک یہ سچویشن برقرار رہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ڈالر جو ہے وہ 280 روپے تک پہنچ چکا ہے، ڈالر 280 روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اور اس کا مزید آگے جانے کا خدشہ موجود ہے۔ آئی ایم ایف جو وہ بارود پھینک رہا ہے روزانہ، اس نے تمام شرائط منوا لی ہیں، اور اگر وہ تمام شرائط منون اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو بھرکس نکلنا ہے پاکستان کے عوام کا مہنگائی کے ذریعے، وہ انبلیویبل ہے، ناقابل برداشت ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ایک طوفان ہے۔ تو لہٰذا اس طوفان کے بعد، وہ طوفان جب آنا ہے، اس کے لیے بہت ہی اچھا پلان ہے، اور وہ پلان جو ہے وہ کم از کم شہباز صاحب کے لیے، اور مسلم لیگ نواز کے لیے، اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے وہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ سچویشن آتی ہے تو وہ آئے گی تو اس کا ریئیکشن آئے گا تو پھر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔